جناب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زبان بھی لسان واسطے نہیں نکلے، آپ دا عمل جہاد ہے، اور آپ دے نال آپ دے متابعین، آپ دے اصحاب، آپ دے غلام و محبین جتنے بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی معیت دی وجہ تو، آپ دی سنگت و صحبت دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما چھوڑا ہے، اور قبول ہیں پہ رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دو تے اللہ سلام بھیجدا ہے، فرشتے سلام بھیجتے ہیں، مقام عرفہ دو تو انہاں دے روحاں پہنچے ہیں جنہاں نے میرے پاک امام دا ساتھ دیتا ہے۔ آؤ واقع کربلا دے ایسا کچھ خد و خال، اگرچہ کہ سارا مضمون تو تھوڑے وقت دے اندر بیان کرنا ممکن نہ تھا، میرے پاک امام نے اپنا منشور اور مقصد بیان فرمایا۔ کرن تو بعد کربلا تشریف فرما ہوئے 3 محرم دی تاریخ جناب امام علی مقام اگرچہ ارادہ کوفے دا رکھتے ہیں، لیکن جب آپ دے کافرے نو آپ دے متعلقین نو جب روکا گیا ہے تو آپ نے کوئی مذمت اس وقت نہیں کی تھی، آپ بھی مقام کربلا دے ایک کنارے تے تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت پہلے ہو چکی، کرب و بلا دے اندر ویسے 73-72 شہداء دی تعداد ہے، لیکن یہ پہلے شہید ہیں پہ جنہوں نے حسین بن علی دی محبت دے اندر اپنی جان پیش کی تھی۔ جناب عقیل دے بیٹے ہیں، جناب مسلم بن عقیل، جناب سیدنا علی بن ابی طالب دے بھائی دے بیٹے ہیں، جناب امام حسین پاک دے رشتے دے اندر سوت ہیں پہ چاچے دے بیٹے ہیں۔ حاکم کوفہ نے آکھا، آپ پڑھو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8، حاکم کوفہ نے آکھا مسلم بن عقیل کو کہ دنیا دی جس چیز دے متعلق تو حکم کریں اسا تیرے قدمہ دے قربان کر چھوڑے سو، لیکن اس شخص دی بیعت متسلیم کا جس شخص دی بیعت دا حسین نے انکار کیتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے میں جب ایک گال سنی نا، آپ نے حاکم کوفہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس دی بیعت دا انکار حسین پاک کر چکے ہوں اور میں اس دی بیعت دا اقرار کرا، فرمایا میں پتہ ہے کہ میرے نال جو تسا سلوک کرنا ہے میں اپنے نتیجے تو واقف ہاں، لیکن میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ دن قیامت میں اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہونا ہے، حسین دے نال بے وفائی کرنا، نبی دے نال بے وفائی کرنا، حسین پاک نو تکلیف دیونا، نبوت دی ذات نو تکلیف پہنچانا، آپ نو اذیت دیونا میں اپنے ولو نہیں آتا پیا، نبی دا فرمان ہے پیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو انہاں دی محبت میں نبی دی محبت، انہاں دے نال بغض و عداوت رکھنا نبی دے نال بغض، اساں کیوں انہاں دے نام دی تسبیح پڑھتے ہیں، سارے کیوں دل دی دھڑکن انہاں دے نام دے قصیدے پڑھتی ہے، یہ اس واسطے کہ نبوت دے فرزند ہیں پہ، یہ اس واسطے کہ میرے پاک نبی دے اکھاں دی ٹھنڈک ہیں پہ، سرکار دے قلب نبوت دے قرار ہیں پہ، سرکار انہاں کو دیکھ کے خوش تھی ونجنہا، پاک نبی علیہ السلام نے ان شہزادگان نبوت دے حضور نے ناز اٹھائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، میں بھی انہاں دے نال محبت کرتا ہاں، رب بھی انہاں دے نال محبت کرتا ہے، تے رب دے رحمتاں بھی انہاں نوں ملدے ہیں جڑے انہاں دے نال محبت کردے ہیں، رب دے محبتاں انہاں نوں ملدے ہیں۔ امام پاک کرب و بلا دے اندر تشریف فرما ہوئے، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، قبلہ جان دے دیتی ہے اور سیدنا حسین پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی، آپ نے جان دے دیتی ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ اکبر، میرا ہوا موقف ہے جو میرے پیر و مرشد، میرے مرشد و رہبر و رہنما حسین دا موقف ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا دی کوئی لالچ و غرض نہیں، میں نے دنیا دا تما نہ دیو، فرمایا کہ میں نے دنیا دی غرض کوئی نہیں۔ یہ سیدات دا ایک خاص وصف رہا ہے، سیدات دی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اندر دنیا دے تما نہیں ہوتا۔ جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا اساں اپنے نتائج تو واقف ہیں، جو سلوک تو کل کرنا ہے اساں آج جان دے ہیں، اساں سب کو چھوڑ سکتے ہیں پر جناب مولا کائنات دے نال بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہو کہ آپ نو جبرن ظلمن ارادتاً آپ نو شہید کر دیتا گیا، قتل کر دیتا گیا۔ امام پاک نو خبر بھی دی، قصاص دا آپ ارادہ رکھ دے ہاں، اور قصاص ارادہ رکھنا یا قصاص گرنا یہ شرعی حکم ہے گیا۔
قرآن مجید دوسرا سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مقتول دے متعلقین، قاتل دے متعلقین تو قصاص گننا چاہیں جس طرح بھی قصاص گن سکتے ہیں۔ جناب امام پاک دے سامنے یہ رستہ بھی ہے، اور جناب امام پاک دے سامنے دوسرا رستہ یہ ہے کہ آپ اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنے موقف دی وضاحت چاہتے ہیں، جنگ و جدل نہ چاہتے۔ مدینہ شریف تو چلے ہیں مکہ المعظمہ دے اندر، مکہ المعظمہ تو چلے ہیں دشت کربلا دے اندر، آپ نے لا تعداد خطبے ارشادات فرمائے، لا تعداد مقامات تے آپ مقیم پذیر ہوئے ٹھہرے ہیں۔ آپ نے کسی بھی خطبے دے اندر یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ اساں لڑائی دے واسطے نکلے ہیں یا جنگ و جدل دے واسطے نکلے ہیں۔ آپ نے کسی بھی خطبے دے اندر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ سانو مدینے دی حکمیت چاہیے ہے یا سانو مکے دی حکمیت چاہیے ہے یا سانو شام اور کوفہ دی حکمیت چاہیے ہے۔ کسی بھی آپ نے خطبے دے اندر یہ بات نہیں ارشاد فرمایا۔ میرے پاک امام دا کردار بھی سونا ہے، میرے پاک امام دی افکار و گفتار بھی سونی ہے۔ انہاں دی تربیت حضور نے فرمائی، حال دے لوگوں کہیں دی تربیت کوئی کرتا ہے، کہیں دی تربیت کوئی کرتا ہے۔ حسنین کریمین دی تربیت میرے پاک نبی نے، حسنین کریمین دی تربیت حضور نے فرمائی، اپنی دامن نبوت دے اندر، آغوش نبوت دے اندر حضور نے رکھا ہے۔ اتنی محبت سیدہ پاک دی طرف نہیں ملی نہ مجھے اتنی محبت میرے پاک نبی نے عطا فرمائی۔ دنیا کا زمانہ ہے کہ اولاد نو محبت ماں پہ زیادہ رہتا ہے، لیکن حسنین کریمین دی اللہ اکبر عظمت دیکھو، نانا نبیاں دا نبی ہے، اللہ اکبر، اور جو ماں ہے وہ خاتون جنت ہیں، اور جو باپ ہے وہ سید الاولیاء ہیں، اور اللہ اکبر اللہ نے شان ہی عطا فرمائے، دنیا دی بھی سرداری عطا فرمائے تے آخرت دی بھی سرداری عطا فرمائے۔ انہاں دی نیت شک کرن والا خود بدبخت ہے، انہاں دے کردار دے تے انگلی اٹھان والا دنیا دے اندر سب تو بد نصیب اور سب تو زیادہ بد کردار وہ ہے جن میرے پاک حسین پاک دے کردار دے تے گال کردا ہے۔ اب آؤ آخری جملے، نماز جمعہ مبارک دا وقت قریب ہے، پہلا جمعہ، اور ساڈے عزیز حافظ اصغر صاحب انہاں دے باقی متعلقین بڑے خلوص دے نال سارے دوستوں نے دعوت دیتی، میں عاجز نو بھی یاد کیتا۔ میرے پاک امام نے آپ دا جتنا بھی کربلا دا سفر ہے مہینے دوتے سفر مشتمل ہے، 3 مہینے تو زیادہ میرے پاک امام سفر دے اندر رہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے نماز بھی میرے امام دی قضا نہیں ہوئی، قرآن دی تلاوت دی قضا نہیں۔ آؤ اپنے امام دے مشن دوتے سب عمل کرنا چاہیے ہے۔ امام پاک نے زندگی بڑے خوبصورت طریقے دے نال، بڑے منظم اور احسن طریقے دے نال بسر فرمائے۔ آپ دی آرزو متاع حیات خدا دی رضا نو پاونا ہا، میرے پاک امام دی رضا ہا، مالک میں تیری رضا نو پاون دا طالب ہاں۔ اللہ نے اپنے رضا دے اندر سرخرو پایا اور مقام شہادت دے اعلیٰ اللہ نے مدارج عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دے اہل بیت و اطرت دے اللہ محبت، ادب، تعظیم و توقیر عطا فرمائے۔ ابا حضور فرماویں، ابا اللہ تبارک و تعالیٰ دا سادہ احسان ہے پیا کہ اللہ نے سانو ایسا دل عطا فرمایا کہ جو حضور دے صحاب دے نال بھی محبت کرتا ہے، حضور دے اہل بیت دے نال بھی محبت کرتا ہے۔ انہاں دلاں دے اندر سرکار دے کسے بھی اصحاب و اہل بیت و ازواج و امہات و بنات دے متعلق ذرا بھر بھی کینہ و بغض نہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا ساریاں نو اللہ اس معاملے دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ اسا سب نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص تے لازم ہے جے مسجد اذان سنی ہے وہ جا کے مسجد وچ نماز ادا کرے۔ کوشش کیتی اپنے مساجد آباد کرو، دیہات کا ماحول ہے۔ حافظ صاحب اصغر صاحب دے نال انہاں دے باقی جملہ ساڈے چانڈیا برادری دے دوستاں نے تعاون کر کے اللہ دا گھر خوبصورت تعمیر کیتا۔ اللہ پاک این گھر نو آباد کرن دے توفیق عطا فرمائے۔